साफ दिल औरत के 5 निशानियाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान ज़रूर सुन ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छे और साफ इंसान के अंदर ये 5 निशानियाँ ज़रूर होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, साफ दिल इंसान के 5 निशानियाँ कौन कौन सी है और हमारे प्यारे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे इंसान के कौन कौन सी निशानियाँ बयान फरमाई है, साथ ही साथ बुरे इंसान के कौन कौन सी निशानियाँ बयान फरमाई, ये तमाम बातें इस वीडियो में पेश की जा रही है। मुहतरम नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं साफ दिल इंसान के 5 निशानियाँ कौन कौन सी है। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक साफ दिल इंसान में ये 5 निशानी पाई जाती है। नंबर 1, ऐसा शख्स जो बहुत जल्द जज्बाती हो जाता है, यानी जब उसके सामने कोई गलत बात की जाए तो उस बात से क़त्अ नज़र के आगे कौन कौन बैठा है या उसके जज्बातपन के क्या क्या नुकसान होते हैं, वो खुलकर अपने सच्चाई का इजहार करेगा और उस मकसद के लिए जज्बात का सहारा लेगा। नंबर 2, ऐसा शख्स जिसका गुस्सा थोड़ी देर के लिए होगा, यानी जिसे वो बहुत जल्दी जज्बाती हो जाता है और सामने वाले से लड़ जाता है, वैसे ही बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है और फिर से बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है जैसे कि कुछ हवा ही नहीं। नंबर 3, माहिरीन नफ्सियात कहते हैं जैसा शख्स नहायत हसास तबीयत का मालिक होता है और लोगों के रोए उसे बहुत तकलीफ देते हैं, यानी एक साफ दिल इंसान जब कैसे का ताल्लुक़ रवैया देखते हैं तो अंदर से टूट जाता है। नंबर 4, ऐसा शख्स जो हर रिश्ते को दिमाग के बजाय अपने दिल से निभाएगा, यानी जिसके साथ ताल्लुक़ निभाएगा दिल से निभाएगा, पूरा का पूरा उसे का हो जाएगा और हर दम उसके खैर और बुलाई की बेकरार रहेगा। नंबर 5, माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक एक अच्छे और साफ दिल के इंसान के 5वीं निशानी ये है कि ऐसा शख्स कभी भी किसी के दिल में अपने लिए वो हुलूस और मोहब्बत नहीं जगह पाएगा जो वो दूसरों के लिए महसूस करता है, जबकि उसके बरअक्स चंद लाख होशियार, मकार और जापानोस किस्म के लोग सबके प्यारे होते हैं। मोहतरम नाजरीन, ये वो 5 निशानियां हैं जो एक साफ दिल इंसान के लिए माहिरीन नफ्सियात बताते हैं। आए आप कैसे कायनात के सबसे बड़े इमाम और पेश नबी आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से जानते हैं कि अच्छे और साफ दिल इंसान के क्या खूबियाँ है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल अदबुल मुफ्त में लिखा कि हुज़ूर हज़रत अस्मा बिन्त यज़ीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि एक दिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारे अच्छे लोगों के बारे में न बताऊँ। सहाबा किराम ने गर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह ज़रूर आगाह फरमाए। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह लोग जिन्हें देखा जाए तो हदायत आ जाए, यानी जिन लोगों को देख खुदा याद आ जाए वो तुम में से अच्छे लोग हैं। उसके 2 सूरतें बयान की जाती है। पहली सूरत यह है कि वह अल्लाह ताला के नेक बंदे जिनकी इबादत नेकी और तक़वा के तहल्लुक़ उनके चेहरों पर नूर की सूरत में दिखाई देते हैं और उन्हें देखकर दिल में ख्याल आता है कि उस कदर बरौनक और पुरनूर चेहरा कैसे अल्लाह के वली का ही हो सकता है। आम तौर पर इंसान के अंदर की कैफियत का उसके चेहरे से अंदाज़ा हो जाता है और चेहरा इंसान के बदनी हालात का अवकाश होता है। गुस्सा हो या हुश हो, गम हो या राहत हो, नाराज़गी हो या रज़ामंदी, इंसान के चेहरे से उसका पता चल जाता है। उसी तरह इंसान के नेक अमाल और बुरे अमाल के असरात भी चेहरे से ज़ाहिर होते हैं। बुखारी शरीफ के एक रिवायत के मुताबिक आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक ख्वाब का मंजर बयान फरमाया कि मैंने ऐसे लोगों का हुजूम देखा जिनके चेहरों की कैफियत ये थी कि चेहरे का निसब हिस्सा खूबसूरत और बाकी निसब हिस्सा बदसूरत था। फरिश्तों से पूछा कि कौन लोग हैं। उन्होंने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के वो लोग हैं जो अच्छे और बुरे अमाल अलग अलग करते हैं। अमाल सालिह भी उन्होंने की है और अमाल सियाम भी पीछे नहीं रहे। उनके नेक अमाल उनके चेहरे पर हुस्न की सूरत में नज़र आ रहे हैं और बुरे अमाल चेहरे पर बदसूरती के तौर पर नुमाया है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला के नेक और मुखलिस बंदों के चेहरों पर उनके हुलूस और नेक अमाल का नूर होता है और उनके बरौनक और नूरानी चेहरों को देख कर खुदा की याद ताज़ा हो जाती है। जबकि उस सूरत में उसका एक माना ये भी किया जाता है कि वो लोग
جن کے اعمال و حرکات، ان کا اٹھنا بیٹھنا، لین دین، عبادت و معاملات اور اخلاق و معاملات اللہ تبارک و تعالی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ایک مسلمان کی عملی زندگی کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے اور خدا یاد آتا ہے۔ بہرحال جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو۔ مومن اپنے حسن اخلاق سے دن میں روزہ رکھنے والے اور رات میں عبادت کرنے والے کا درجہ پا لیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو۔ ہمارے اخلاق ہمارے خالق و مالک کے ساتھ بھی اچھے ہونے چاہیے اور بندوں کے ساتھ بھی خالق و مالک کے ساتھ اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ اسے ایک جانب اس کا ہمسری کسی کو نہ بنائے، جو مال اس نے دیا اس میں سے اس کے راہ میں خرچ کرے، نماز کی پابندی کرے، یوم آخرت پر ایمان رکھے، قرآن پاک اور دیگر آسمانی کتابوں پر ایمان رکھے، اس کے حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام جانے، ہمیشہ اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرتے رہے اور تکلیف پہنچنے پر صبر کرے۔ اور یہ صاف ہے اچھے اخلاق والوں کا اپنے رب کے ساتھ اس طرح ہمارے اخلاق بندوں کے ساتھ بھی اچھے ہونے چاہیے۔ اچھی اخلاق کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اس لیے علم حاصل کرے اور اس علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، ماں باپ کی فرمان برداری کرے، انہیں کبھی جھگڑے نہیں، ان کے ساتھ نرمی سے بات کرے، انہیں اس تک نہ کہے، ان کی صحت کا خیال رکھے، ان کو اپنے ساتھ رکھ کر ان کی خدمت کرے۔ بندوں کے ساتھ اچھی اخلاق میں یہ بھی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آئے، رشتوں کو نبھائے، رشتوں کو جوڑے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو تمہیں محروم کرے تو اسے عطا کرو۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر چاہتے ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اور اچھی اخلاق کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ہم اسلام میں پہل کریں، سلام کو عام کرے، ہر جاننے والے اور انجان مسلمان کو سلام کرے، جبکہ آج یہ بات عام ہو چکی ہے کہ ہم صرف اس کو سلام کرتے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں۔ محترم ناظرین، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے لوگوں کے دو خصوصیات بیان فرمائی ہے، پھر فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے بوڑھے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین باتوں کا ذکر فرمایا۔ ایک یہ کہ چولیاں کھانے والے یعنی ایک دوسرے کے چولیاں کرنے والے لوگ چولیار کہتے ہیں، ایک دوسرے کو خواہ مخواہ ان کے باتیں پہچانے والے، ایک کے بعد دوسرے کے آگے، دوسرے کے تیسرے کے آگے اور تیسرے کے بعد چوتھے کے آگے اس کا ہمارے ہاں عام طور پر رواج پایا جاتا ہے، اور ہم اس سے بہت سے لوگوں کو یہ عادت بن گئی ہے کہ بلا وجہ لوگوں کو یہ بتا رہتے ہیں کہ فلاں تمہارے بارے میں یہ کہہ رہتا ہے اور فلاں جگہ تمہارے بارے میں یہ بتا ہو رہی تھی۔ ضرورت ایسے باتیں کرنا شرعہ گناہ ہے، کبیرہ شمار کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں سیڑھی سے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ بات اکثر جھگڑوں کا باعث بنتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہونے والے باہمی تنازعات اور جھگڑوں کی وجہ تلاش کی جائے تو اکثر تنازع کے پاس منظر میں کوئی نہ کوئی چولی کار فرمائے ہوتی ہے، چنانچہ یہ بہت برا عمل ہے اور اسے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھے لوگوں کی علامت قرار دیا ہے۔ دوسرے بات فرمائی کہ دوستوں کے درمیان فساد ڈالنے والے بوڑھے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک معاشرتی بیماری ہے کہ چند دوست اکٹھے محبت اور اعتبار کے ساتھ رہ رہے، اگر کوئی آدمی ان کے درمیان غلط فہمی کو ڈال کر ان کی دوستی کو دشمنی میں بدل دیتا ہے وہ بہت بری حرکت کا مرتکب ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک خاندان محبت اور اعتماد کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے اور کوئی شخص دخل دے کر ان کے محبت اور اعتماد کے فضا کو خراب کر دیتا ہے تو وہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہا ہے۔ محبت و اعتماد کی فضا خاندانوں میں ہو، دوستیوں میں ہو، مشترکہ کام کرنے والوں میں ہو، اس میں فساد ڈالنے والوں کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بری لوگوں میں شمار کیا ہے۔ تیسرے بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ شریف اور باعزت لوگوں میں عیب تلاش کر کے انہیں کرنے والے بھی برے لوگ ہوتے ہیں۔ عیب اور کمزوری سے کوئی شخص پاک نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے
فضل و کرم کے ساتھ اکثر لوگوں کا پردہ رکھتے ہیں۔ آپ ایک بادشاہ عزت کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، لوگ اس کا احترام کرتے ہیں اور اسے اچھا آدمی سمجھتے ہیں، لیکن کوئی شخص بلا وجہ اس کے ٹو میں لگا رہتا ہے کہ اس کے کوئی کمزوری ہاتھ لگے تو اسے بات کرو، اس کا کوئی غیب میرے علم میں آئے تو اس کا پروپیگنڈا کر کے اس کے عزت کو خراب کرو۔ لوگوں کے عیب تلاش کرنے کے لیے دو میں رہنا، خاص طور پر معزز اور شریف لوگوں کے حالات کا تجسس کر کے ان کے غیب ڈھونڈتا اور پھر انہیں منتشر کر کے ان کے بدنامی اور کا باعث بننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مزاج رکھنے والوں کو برے لوگ قرار دیا۔ میں اپنے محترم ناظرین سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تینوں خرابیاں آج ہمارے درمیان موجود ہیں، اور جو کہ ہم ان کے عادی ہو گئی ہے، اس لیے ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتا اور ہم بلا تکلیف یا حرکتیں کرتے چلے جاتے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کو بار بار مطالعہ کرنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے، اور پھر اپنے معاملات اور مزاج و عادات پر بھی نظر ڈال کر اپنے کمزوریوں کو محسوس کرتے ہیں اصلاح کی کوشش کرنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں ان بڑے بڑے معاشرے برائیوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنے کے توفیق عطا فرمائے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی لوگ قرار دیا۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔